بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تھکان اور فکر پر قابو پانے اور توانائی اور خوش مزاجی کو قائم رکھنے کے 6 طریقے۔ 23واں باب، روزانہ 1 گھنٹہ زیادہ جاگنے کی ترکیب۔ میں فکر اور پریشانی سے بچنے کی کتاب میں تھکان سے محفوظ رہنے کے متعلق باب کا کیوں اضافہ کر رہا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تھکان سے فکر اور پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ میڈیکل کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ تھکان سے جسم کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور زکام اور کئی دوسری بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح تھکان سے فکر اور پریشانی کے جذبات کی مدافعت کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تھکان سے بچنا دراصل فکر اور پریشانی سے بچنا ہے۔ لہٰذا تھکان اور فکر سے بچنے کے لیے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اکثر آرام اور سکون کی حالت اختیار کریں۔ امریکہ کا محکمہ جنگ بار بار تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اگر فوجی جوان، خواہ وہ کتنے ہی صحت مند اور مضبوط کیوں نہ ہوں، ہر گھنٹے کے بعد 10 منٹ کے لیے اپنا سامان پیٹھ سے اتار کر آرام کر لیں تو وہ زیادہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ جنگ فوجیوں کو اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل روزانہ 16 گھنٹے کام کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر 60-70 سال تھی۔ ان پر بے انتہا ذمہ داریاں تھیں جنہیں وہ خوش اسلوبی سے پورا کرتے تھے۔ اس کا راز یہ تھا کہ وہ لنچ کے بعد بستر میں 1 گھنٹہ سوتے تھے اور رات کو 8 بجے ڈنر سے پہلے 2 گھنٹے پھر سوتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو تھکنے نہیں دیتے تھے۔ وہ تھکان کو روکنے کے لیے بار بار آرام کرتے تھے۔ اس طرح وہ تازہ دم اور چست رہتے تھے اور رات کو 12 بجے تک کام جاری رکھتے تھے۔ جان ڈی راک فیلر اپنے زمانے میں دنیا کے امیر ترین آدمی تھے۔ وہ 98 سال زندہ رہے۔ اس لمبی عمر کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دفتر میں روزانہ دوپہر کو آدھ گھنٹے کے لیے کوچ پر سوتے تھے۔ اس آدھ گھنٹے میں امریکہ کا صدر بھی انہیں اٹھوا کر ٹیلی فون پر بات نہیں کر سکتا تھا۔ مشہور کھلاڑی کونی میک نے مجھے بتایا کہ اگر وہ کھیل سے پہلے دوپہر کو آدھ گھنٹے تک نہ سوئیں تو کھیل کے دوران تھک کر چور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر 5 منٹ بھی سو لیں تو بغیر تھکن کے کھیل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے مشہور ایکٹر جینے آرٹری کا کہنا ہے کہ میں کام کے دوران ہر روز دوپہر کو 1 گھنٹہ سوتا ہوں اور ہالی ووڈ میں کام کے دوران اکثر آرام کرسی پر لیٹ کر چند منٹ آرام کر لیتا ہوں۔ اس سے مجھ میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور میری کارکردگی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب میں ہنری فورڈ سے ملا تو ان کی عمر 80 سال تھی، لیکن ان کے چہرے پر تازگی اور بشاشت تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جب بیٹھ سکتا ہوں تو کبھی کھڑا نہیں ہوتا اور جب لیٹ سکتا ہوں تو کبھی نہیں بیٹھتا۔ ہوریس مین کو جدید تعلیم کا بانی کہا جاتا ہے۔ جب وہ بوڑھے ہونے لگے تو انہوں نے اس اصول کو اپنا لیا۔ وہ کوچ پر لیٹ کر طلباء سے گفتگو کرتے تھے۔ میں نے ہالی ووڈ کے ایک ڈائریکٹر جیک چیٹوک کو اسی طریقے پر عمل کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ بالکل خستہ حال اور کمزور ہو چکے تھے اور انہیں کسی وائٹامن یا ٹانک سے فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ دفتر میں لیٹ کر سکون اور آرام کی حالت میں مشورے اور احکامات دیا کریں۔ 2 برس بعد ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طریقے پر عمل کر کے انہیں حیرت انگیز فائدہ ہوا۔ اگر آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں اور کوچ پر دراز ہو کر اپنے مالک سے بات نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر جائیں تو 10 منٹ آرام کر لیں۔ اگر آپ دوپہر کو آرام نہیں کر سکتے تو رات کو کھانے سے پہلے 1 گھنٹہ ضرور آرام کریں۔ اگر آپ شام کو 1 گھنٹہ آرام کر لیں تو رات کو 1 گھنٹہ زیادہ جاگ سکیں گے۔ رات کے کھانے سے پہلے 1 گھنٹے کی نیند اور رات کو 6 گھنٹے کی نیند یعنی کل 7 گھنٹے کی نیند سے آپ کو وہ فائدہ حاصل ہوگا جو مسلسل 8 گھنٹے کی نیند سے حاصل ہوتا ہے۔ جسمانی محنت مشقت کے دوران بھی اگر وقفے سے آرام کیا جائے تو ایک مزدور یا کاریگر 4 گنا زیادہ کام کر سکتا ہے۔
میں ایک بار پھر آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کام کرتے ہوئے وقفے وقفے سے آرام کریں، یعنی تھکنے سے پہلے آرام کر لیں۔ اس طرح پہلے کے مقابلے میں آپ 1 گھنٹہ زیادہ جاگ کر مزید کام کر سکیں گے۔ 24واں باب، تھکان کی وجوہات اور ان کا خاتمہ۔ سائنسی ماہرین طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جسمانی محنت سے تو تھکان پیدا ہو سکتی ہے، لیکن دماغی کام سے تھکن پیدا نہیں ہوتی۔ جہاں تک دماغ کا تعلق ہے، وہ 12 گھنٹے تک اسی خوش اسلوبی اور تیز رفتاری سے کام کر سکتا ہے جیسا کہ شروع میں کرتا ہے۔ دماغ کبھی نہیں تھکتا، تو پھر تھکان کیوں پیدا ہوتی ہے؟ انگلستان کے مشہور ماہر نفسیات جے اے ہیڈفیلڈ لکھتے ہیں کہ جس تھکان سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ زیادہ تر ذہنی ہوتی ہے، جسمانی نہیں۔ ایک اور ماہر نفسیات ڈاکٹر اے برل کا کہنا ہے کہ تھکان 100% جذباتی معاملات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جذباتی معاملات جو بیٹھ کر کام کرنے والوں میں تھکان پیدا کرتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں: اکتاہٹ، برا ماننا، ناقدری کا احساس، کوشش کا بے فائدہ ہونا، جلد بازی، فکر اور پریشانی۔ یہ جذباتی معاملات جسم کے اندر اعصابی تناؤ پیدا کرتے ہیں، جس سے تھکن محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ لہذا کام کرتے ہوئے آپ اعصاب میں تناؤ پیدا نہ کریں، سکون سے کام لیں اور اپنی توانائی کو زیادہ ضروری کاموں کے لیے محفوظ رکھیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنا جائزہ لیں، آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان زور پڑ رہا ہے؟ کیا آپ اپنی نشست پر آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا آپ کے چہرے کے اعصاب میں تناؤ کی کیفیت ہے؟ کیا آپ کا جسم روئی کی گڑیا کی طرح ڈھیلا اور آرام کی حالت میں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھتے ہوئے اپنے جسم میں اعصابی تناؤ پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جلد ہی اعصابی تھکان کا شکار ہو جائیں گے۔ دماغی کام کرتے ہوئے ہم غیر ضروری طور پر اعصابی تناؤ کیوں پیدا کر لیتے ہیں؟ جو سیلین کا کہنا ہے کہ ایسی کیفیت طاری کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی توجہ اور کوشش سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ماتھے پر شکنیں ڈال لیتے ہیں اور اپنے اعصاب کو حکم دیتے ہیں کہ سخت کوشش کرو اور تن جاؤ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اعصاب کی اس قسم کی کارکردگی سے دماغ کو کوئی مدد نہیں ملتی۔ اس مسئلے کا علاج کیا ہے؟ سکون اور آرام، سکون اور آرام، سکون اور آرام۔ کام کرتے ہوئے سکون اور آرام کرنا سیکھیں۔ کیا ایسا کرنا آسان ہے؟ نہیں، آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو زندگی بھر کی عادتیں بدلنا ہوں گی۔ تاہم اگر آپ اس کوشش میں کامیاب رہے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ سکون حاصل کرنے کے لیے دماغ یا رگوں کو نہیں، اپنے پٹھوں کو استعمال کریں۔ آئیے اس اصول کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ آنکھوں سے آغاز کریں، اس پیراگراف کو پڑھیں اور جب پڑھ لیں تو تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور پھر چپکے چپکے اپنی آنکھوں سے کہیں، ڈھیل دو، ڈھیل دو، زور ڈالنا بند کرو، ابروؤں پر شکنیں ڈالنا بند کرو، ڈھیل دو، ڈھیل دو۔ ان الفاظ کو سرگوشی کے انداز میں بار بار 1 منٹ تک دہرائیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ چند سیکنڈ بعد آپ کی آنکھوں کے اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں گے اور تناؤ کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ یہی سکون اور آرام کا راز ہے۔ اس طریقے کو آپ اپنے جبڑوں، چہرے، گردن، کندھوں اور پورے جسم پر استعمال کر سکتے ہیں، مگر سب سے زیادہ ضروری عضو آنکھ ہے۔ ڈاکٹر ایڈمنڈ جیکبسن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ اپنی آنکھوں کو مکمل سکون اور آرام دینا سیکھ لیں تو آپ اپنی تمام شکایتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی توانائی کا 1/4 حصہ آنکھوں ہی کے ذریعے صرف ہوتا ہے۔ مشہور ناول نگار ویکی بام بتاتی ہیں کہ بچپن میں انہیں ایک بوڑھے نے زندگی کا سب سے اہم اور ضروری سبق سکھایا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ گریں تو انہیں کافی چوٹ آئی۔ بوڑھے نے، جو سرکس میں کام کر چکا تھا، ان سے کہا کہ چوٹیں اس لیے آتی ہیں کہ تمہیں اپنا جسم کو ڈھیلا چھوڑنا اور لچک دینا نہیں آتا۔ آؤ میں تمہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ بوڑھے نے ویکی بام اور دوسرے بچوں کو اچھلنے، کودنے، گرنے اور کلابازی کے طریقے بتائے اور انہیں تاکید کی کہ اپنے جسم کو پرانے موزے کی طرح ڈھیلا اور لچکیلا بنا لو، لیکن آپ کبھی بھول کر بھی سکون اور آرام کے لیے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کوشش نہ کریں، کیونکہ سکون اور آرام تو نام ہی تناؤ
اور کوشش کی غیر موجودگی کا ہے۔ سکون اور آرام کے بارے میں صرف سوچیں اور ڈھیل دو اور آرام کرو کہ الفاظ آہستہ آہستہ اپنے دل میں دہرائیں اور محسوس کریں کہ آپ کی آنکھوں اور چہرے کے اعصاب کو سکون مل رہا ہے۔ یہ بھی محسوس کریں کہ آپ کے چہرے کے اعصاب سے توانائی بہہ کر آپ کے جسم کے وسط میں پہنچ رہی ہے۔ ایک دودھ پیتے بچے کی طرح کشمکش اور تناؤ سے آزاد ہو جائیں۔ مشہور گلوکارہ گیلی کرسی پروگرام شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے جب کرسی پر بیٹھی ہوتیں تو اپنے تمام اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیتیں اور ان کا نیچے کا جبڑا لٹک رہا ہوتا۔ اس مشق کی وجہ سے اسٹیج پر انہیں نہ تو اعصابی تناؤ محسوس ہوتا اور نہ ہی تھکن۔ چنانچہ سکون اور آرام کے لیے مندرجہ ذیل ہدایتوں پر عمل کریں۔ جب بھی موقع ہو سکون اور آرام اختیار کریں۔ اس مقصد کے لیے پرانے موزے یا دھوپ میں سوئے ہوئے بلی کے بچے کی طرح اپنے جسم کو ڈھیلا اور لچکدار ہونے دیں۔ کبھی آپ نے دھوپ میں سوئے ہوئے بلی کے بچے کو اٹھایا ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ بھیگے ہوئے اخبار کی طرح بالکل نرم اور ڈھیلا ہے۔ آرام کی حالت میں جتنا کام کرنا چاہیں کریں، لیکن یاد رکھیں کہ جسم میں تناؤ سے کندھوں میں درد اور اعصابی تھکن پیدا ہوتی ہے۔ روزانہ 4-5 مرتبہ اپنا جائزہ لیں۔ خود سے سوال کریں کہ کیا میں اپنے کام کو جیسا وہ ہے اس سے زیادہ سخت تو نہیں بنا رہا، اور جن عضلات کو اس کام میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں انہیں خواہ مخواہ استعمال تو نہیں کر رہا۔ روزانہ شام کو اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ تھکے ہوئے تو نہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ نے دماغی کام کیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کام کرنے کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا۔ 25واں باب، گھریلو خواتین تھکان سے کس طرح محفوظ رہ کر اپنی جوانی کو قائم رکھ سکتی ہیں۔ بعض گھریلو خواتین اکثر جذباتی مسائل کا شکار رہتی ہیں۔ بظاہر انہیں جسمانی طور پر کوئی مرض لاحق نہیں ہوتا، لیکن بیماری کی تمام علامتیں موجود ہوتی ہیں۔ کسی عورت کے ہاتھ کام نہیں کرتے، کسی کے پیٹ میں درد رہتا ہے، کسی کو پیٹھ یا سر میں درد کی شکایت ہوتی ہے اور کسی کو ہر وقت تھکان محسوس ہوتی ہے۔ اکثر معائنے کے بعد ان خواتین میں کسی جسمانی خرابی کا پتہ نہیں ملتا۔ ڈاکٹر روز ہلفرڈنگ نے اس خیال کے تحت کہ یہ تمام علامتیں فکر اور پریشانی کا نتیجہ ہیں، ان خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی تکلیفیں کسی ایسے شخص سے بیان کریں جس پر انہیں اعتماد ہو۔ انہوں نے اس طریقے کو غم اور فکر کو ہلکا کرنے کی بہترین دوا قرار دیا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کے بارے میں سوچتے رہنے اور انہیں اپنے دل میں چھپائے رکھنے سے سخت قسم کا اعصابی تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی پریشانیوں میں دوسروں کو شریک کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ دنیا میں کم از کم کوئی شخص تو ایسا موجود ہے جو ہمارے دکھ درد سننے اور سمجھنے کے لیے آمادہ ہے۔ فرائیڈ کے زمانے سے ماہرین نفسیات اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ محض گفتگو کرنے سے مریض کو اپنی فکروں اور پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بات کہہ کر آدمی کے سینے سے بوجھ اتر جاتا ہے اور اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا آئندہ اگر آپ کسی جذباتی الجھن کا شکار ہوں تو کسی قابل اعتماد شخص سے اپنا غم اور پریشانی بیان کریں۔ ہر کسی کو اپنی مصیبتوں کی داستان سنانا درست نہیں۔ اس مقصد کے لیے کوئی قریبی اور قابل اعتماد شخص ہونا چاہیے۔ بعض ایسی باتیں ہیں کہ اگر گھریلو خواتین ان پر عمل کریں تو ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ نمبر 1، دوسروں کی کمزوریوں پر زیادہ پریشان نہ ہوں۔ آپ کے شوہر میں بے شک کئی برائیاں ہوں گی، لیکن بعض خوبیاں بھی ہوں گی۔ ان خوبیوں کو ایک کاغذ پر لکھیں۔ یقیناً یہ فہرست کافی طویل ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس فہرست پر نگاہ ڈالنے سے آپ محسوس کریں کہ در حقیقت آپ اپنے شوہر کو پسند کرتی ہیں۔ یہ بھی اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کے شوہر اس دنیا میں نہ ہوں تو آپ کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ نمبر 2، اپنے ہمسایوں میں دلچسپی لیں اور ان سے پرخلوص تعلقات قائم کریں۔ نمبر 3، اگر آپ کے گھریلو کام پورے نہیں ہوتے اور آپ پریشان رہتی ہیں تو رات سونے سے پہلے اگلے دن کے کاموں کی فہرست بنا لیا کریں۔ اس ترکیب پر عمل کرنے سے آپ زیادہ کام کر سکیں گی اور آپ کو تھکان بھی نہیں ہوگی۔ کام مکمل ہونے پر آپ کو خوشی بھی ہوگی اور آپ کو بناؤ سنگھار کے لیے وقت بھی مل جائے گا۔ بناؤ سنگھار سے جب آپ خود کو خوبصورت محسوس کریں گی تو آپ کو اعصابی تناؤ کی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ آخری نصیحت یہ ہے کہ اعصابی تناؤ سے بچنے کے لیے وقفے سے آرام کریں، کیونکہ اعصابی تناؤ آپ کے چہرے اور رنگ و روپ کو مکمل طور پر بگاڑ سکتا ہے، یعنی آپ وقت سے پہلے بوڑھی ہو سکتی ہیں۔ آپ گھر پر کچھ ورزش بھی کر سکتی ہیں۔ 1 ہفتے تک ان کا تجربہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کی صورت اور مزاج پر ان کا کتنا خوشگوار اثر ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب تھکان محسوس ہو
تو فرش پر لیٹ جائیں اور 2-4 کروٹیں لیں۔ دن میں 2 مرتبہ اس طریقے پر عمل کریں۔ نمبر 2، اگر آپ لیٹ نہیں سکتیں اور اندیشہ ہے کہ چولہے پر کھانا جل جائے گا تو سخت اور سیدھی کرسی پر بت کی طرح ساکن ہو کر بیٹھ جائیں اور ہاتھوں کو نیچا کر کے ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھ لیں۔ نمبر 3، پاؤں کے انگوٹھوں کو آہستہ آہستہ سخت کریں، پھر ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ ٹانگوں کے اعصاب کو سخت کریں، اس کے بعد ان کو ڈھیلا کر لیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ جسم کے تمام حصوں کو سخت کریں اور ڈھیلا چھوڑ دیں، یہاں تک کہ آپ یہ عمل کرتے ہوئے گردن تک پہنچ جائیں۔ اب سر کو بھاری کر کے فٹ بال کی طرح گھمائیں اور ہر مرتبہ اپنے اعصاب سے آہستہ آہستہ کہتی جائیں، ڈھیل دو، ڈھیل دو۔ نمبر 4، آہستہ آہستہ گہرے سانس لیں۔ ہندوستان کے یوگیوں نے سچ کہا ہے کہ گہرے اور متوازن سانس لینے سے رگوں کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 5، تصور کریں کہ آپ کے چہرے کی جھریاں اور لکیریں سب مٹ گئی ہیں۔ ابروؤں کے درمیان اور منہ پر غم کی وجہ سے جو لکیریں بن گئی ہیں ان کو ڈھیلا کریں۔ دن میں 2 مرتبہ یہ مشق کریں۔ ممکن ہے آپ کو ماہرین حسن کے پاس نہ جانا پڑے اور آپ کے چہرے کی جھریاں اور لکیریں غائب ہو جائیں۔ 26واں باب، 4 مفید عادتیں ہیں جن سے تھکان اور رنج سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے۔ مفید عادت نمبر 1، جو کاغذ آپ کو درپیش مسئلے سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے ان سب کو اپنی میز سے ہٹا دیں۔ شکاگو اینڈ نارتھ ویسٹرن ریلوے کے صدر رولینڈ ولیمز کا کہنا ہے کہ اگر اپنی میز پر صرف ایسے کاغذات رکھے جائیں جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے اور دوسرے تمام کاغذات ہٹا دیے جائیں تو کام کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سلیقہ شعار ہونے کی علامت ہے اور اس سے کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی آپ واشنگٹن کی کانگریسی لائبریری میں جائیں تو آپ کو چھت پر انگریزی کے معروف شاعر پوپ کا یہ مصرع لکھا ہوا دکھائی دے گا کہ ترتیب اس کائنات کا سب سے پہلا اصول ہے۔ یہ اصول کاروبار کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، لیکن کیا اس اصول پر عمل بھی ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ اکثر تاجروں کی میزوں پر ایسے کاغذات بکھرے رہتے ہیں جن پر کئی ہفتوں سے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی ہوتی۔ نیو اورلینز کے ایک اشاعتی ادارے کے مالک نے بتایا کہ میری سیکرٹری نے جب درازوں کو صاف کیا تو اسے ایک ایسا ٹائپ رائٹر ملا جو 2 سال سے غائب تھا۔ ایک ایسی میز جو کاغذوں سے بھری ہو، اسے تو دیکھ کر ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کاغذوں کا ڈھیر آدمی میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ بہت سے کام ادھورے اور نامکمل ہیں۔ اس احساس سے ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے اور اس دباؤ سے بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ میز پر سے غیر ضروری کاغذات ہٹا دینے سے آدمی کو مسلسل ذہنی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر ولیم سیڈلر اپنے ایک مریض کا حال سناتے ہیں جس نے اس اصول پر عمل کیا اور اعصابی تناؤ سے نجات حاصل کی۔ یہ پریشان حال مریض علاج کے لیے ڈاکٹر سیڈلر کے پاس آیا تھا اور اپنی رام کہانی سنا رہا تھا۔ ڈاکٹر سیڈلر بتاتے ہیں کہ اس دوران ہسپتال سے ایک فون آیا۔ میں نے فوراً ہی متعلقہ آدمی کو مشورہ دے دیا۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مسائل کو فوری طور پر نمٹا دوں۔ عین اسی وقت ایک اور فون آیا جو کسی بہت ہی سنجیدہ مسئلے کے بارے میں تھا۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق بلا تاخیر مشورہ دے دیا۔ میں فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک ڈاکٹر اپنے کسی مریض کے سلسلے میں مجھ سے مشورہ کرنے آیا۔ مریض کی حالت بہت نازک تھی۔ اس ڈاکٹر سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے مریض کی طرف مڑا اور معذرت کی کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، لیکن مریض کی کچھ اور ہی کیفیت تھی۔ میری معذرت کے جواب میں اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب معذرت کی ضرورت نہیں، میں نے ان 10 منٹوں میں اپنی بیماری کی وجہ معلوم کر لی ہے۔ اب میں اپنے دفتری طریقہ کار کو تبدیل کروں گا، لیکن اگر آپ برا نہ منائیں تو جانے سے پہلے میں ایک نظر آپ کی میز کی درازیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی درازیں کھول دیں جن میں دواؤں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ مریض پوچھنے لگا کہ آپ ادھورے کاموں سے متعلق کاغذات کہاں رکھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں کام ادھورے نہیں چھوڑتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ جواب طلب خطوط کہاں رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں خط وصول ہوتے ہی سیکرٹری کو بلوا کر فوراً جواب لکھوا دیتا ہوں۔ 1.5 مہینے بعد اس شخص نے ڈاکٹر سیڈلر کو اپنے دفتر میں آنے کی دعوت دی۔ وہ شخص بالکل بدل چکا تھا اور یہ تبدیلی اس کی میز پر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی میز کی درازیں کھولیں، ان میں ادھورے کاموں سے متعلق کوئی کاغذ نہ تھا۔ اس نے بتایا کہ پہلے میرے دفتر کی 3 میزیں کاغذات سے بھری ہوئی تھیں اور میرا کام کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، لیکن اب میں نے اپنی میز کو تمام غیر ضروری کاغذات سے پاک کر دیا ہے۔ جو ہی کوئی کام آتا ہے میں فوراً اسے نمٹا دیتا ہوں۔ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میں مکمل طور پر صحت مند ہوں۔ مفید عادت نمبر 2، اہم کام پہلے کریں۔ سٹیزن سروس کمپنی کے بانی ہنری ڈوہرٹی کا کہنا ہے
کہ خواہ کتنی بھی تنخواہ دے دی جائے ایسے شخص کا ملنا مشکل ہے جس میں دو صلاحیتیں ہوں: غور کرنے کی صلاحیت، کاموں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے انجام دینے کی قابلیت۔ چارلس لکمین نے اپنی زندگی کا آغاز معمولی کاموں سے کیا، لیکن بعد میں ترقی کر کے ایک بہت بڑی کمپنی کے صدر بنے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ کامیابی دو صلاحیتوں کی وجہ سے حاصل کی۔ میں صبح 5 بجے بیدار ہو کر اپنے سارے دن کے کام کو ترتیب دیتا ہوں اور یہ طے کرتا ہوں کہ وہ کون سے کام ہیں جنہیں پہلے کرنا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں جنہیں بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ کامیاب ترین انشورنس ایجنٹ فرینک بٹکر اپنے دن بھر کے کاموں کو ترتیب دینے کے لیے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے، وہ رات کو ہی اگلے دن کا پروگرام مرتب کر لیتے تھے۔ میں اپنے طویل تجربے کی روشنی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ضروری کام پہلے کرنے اور کم ضروری کام بعد میں سر انجام دینے کے لیے ایک پروگرام بنا لیا جائے تو یہ افراتفری کے عالم میں تمام کام ختم کرنے کی کوشش کے مقابلے میں بہت بہتر ہوگا۔ جارج برنارڈ شاہ نے اگر ضروری کام پہلے کرنے کا اصول نہ اپنایا ہوتا تو وہ مصنف کی حیثیت سے کبھی کامیاب نہ ہوتے، ساری عمر بینک میں کیشیئر ہی رہتے۔ انہوں نے یہ اصول بنا لیا تھا کہ ہر روز 5 صفحے لکھے جائیں۔ مفید عادت نمبر 3، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو اور تمام ضروری حقائق بھی سامنے ہوں تو اس مسئلے کو وہیں اور اسی وقت حل کر دینا چاہیے۔ مسائل کے حل کو ہرگز ملتوی نہ کریں۔ میرے ایک طالب علم نے مجھے بتایا کہ جب میں US اسٹیل کمپنی کے ڈائریکٹروں کے بورڈ کا ممبر بنا تو بورڈ کے اجلاس میں طویل بحث ہوا کرتی تھی اور کئی مسائل پر غور کیا جاتا تھا، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جاتا تھا۔ بورڈ کا ہر ممبر اجلاس کے بعد رپورٹوں کا ایک ڈھیر اپنے ساتھ گھر لے جاتا تھا تاکہ ان کا مطالعہ کر سکے۔ آخرکار میں نے ممبروں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ایک وقت میں ایک ہی مسئلے پر غور کیا جائے اور اسے ملتوی کرنے کے بجائے وہیں اس کا فیصلہ کیا جائے۔ ایک مسئلے کو کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچانے کے بعد ہی دوسرے مسئلے کو چھیڑا جائے۔ اس اصول پر عمل کرنے سے کام نپٹانے کی رفتار میں اضافہ ہو گیا اور کاغذات کا پلندہ گھر لے جانے کی ضرورت باقی نہ رہی اور حل طلب مسائل کا بوجھ بھی ختم ہو گیا۔ آپ بھی اپنے کاموں کے سلسلے میں اس اصول پر عمل کر کے شاندار نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ مفید عادت نمبر 4، کام کو ترتیب دینا۔ دوسروں کو کام سپرد کرنا اور ان کے کام کی نگرانی کرنا سیکھیں۔ کاروبار میں مصروف اکثر لوگ وقت سے پہلے اس لیے موت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ذمہ داری دوسروں کو سونپنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ ہر کام خود کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن چونکہ کام زیادہ ہوتے ہیں اور وہ انہیں ختم نہیں کر سکتے، اس لیے بالآخر اعصابی مریض بن کر رہ جاتے ہیں۔ اہم کام دوسروں کے سپرد کرنا ایک مشکل فیصلہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ غلط قسم کے افراد کو اختیارات اور ذمہ داری سونپنے سے کس قدر بھیانک نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی تاجر غیر ضروری پریشانی، بوجھ اور اعصابی دباؤ سے محفوظ رہنا چاہے تو اسے یہ فیصلہ کرنا ہی ہوگا کہ اپنی بعض ذمہ داریاں دوسروں کے سپرد کرے۔ اگر کوئی شخص کسی وسیع کاروبار کا مالک ہو لیکن کام دوسروں کے سپرد کرنے اور ان کی نگرانی کے فن سے نا آشنا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ 50-60 سال سے زیادہ نہ جی سکے گا۔ 27واں باب، بوریت کیوں ہوتی ہے اور اس سے کیسے نجات ممکن ہے؟ تھکن کی ایک بڑی وجہ بوریت ہے۔ اس سلسلے میں اسٹینوگرافر ایلس کی مثال سامنے رکھیں۔ ایک رات وہ تھکی ہوئی گھر پہنچی، سر اور کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس میں کھانا کھانے کی بھی سکت نہ تھی اور وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ ایلس کے ایک دوست نے اسے ڈانس کلب میں چلنے کی دعوت دی تھی۔ یکا یک ایلس کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ اس نے اپنا بہترین لباس پہنا اور دوست کے ساتھ کلب چلی گئی، جہاں وہ رات کے 3 بجے تک رقص کرتی رہی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کی تمام تھکن دور ہو چکی تھی۔ 8 گھنٹے پہلے جب ایلس دفتر سے گھر واپس آئی تھی تو واقعی تھکی ہوئی تھی۔ وہ اس لیے تھکی ہوئی تھی کہ دفتری کام سے اسے سخت بوریت ہوتی تھی، اور بوریت ایسی چیز ہے جو آدمی میں تھکن پیدا کرتی ہے۔ ڈاکٹر جوزف بارمیک نے تجربات سے یہ ثابت کیا ہے کہ جب کوئی شخص بوریت محسوس کرتا ہے تو اس کے خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور وہ کم آکسیجن جذب کرتا ہے، لیکن جو ہی وہ شخص کوئی ایسا کام شروع کرتا ہے جس سے اسے واقعی دلچسپی ہوتی ہے تو اس کے جسمانی اعضاء صحیح طور پر کام کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص دلچسپ اور اپنا پسندیدہ کام کرتا ہے تو کبھی تھکن محسوس نہیں کرتا۔ مجھے ٹراؤٹ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے بڑے دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن یہ احساس کہ میں نے 6 مچھلیاں پکڑ لی ہیں مجھ میں کبھی تھکن پیدا نہیں ہونے دیتا تھا۔ اگر ایک بھی مچھلی میرے ہاتھ نہ آتی تو میرے احساسات کیا ہوتے؟ مجھے یقیناً سخت بوریت محسوس ہوتی اور میں اتنی مشقت کے بعد تھک کر چور ہو گیا ہوتا۔ یہ بات تحریر کرتے ہوئے
میں ایک مزاحیہ ڈرامہ دیکھنے گیا۔ ڈرامے کا ایک کردار ایک جگہ فلسفیانہ انداز میں کہتا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا مشغلہ وہ ہے جو ان کا کام ہے۔ یہ لوگ خوش قسمت اس لیے ہیں کہ انہیں اپنا کام کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور یہ خوشی ان کی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ جس کام میں آپ کو دلچسپی ہوگی اسے کرتے ہوئے آپ کبھی تھکن محسوس نہیں کریں گے۔ اپنی لڑاکا بیوی کے ساتھ 10 قدم چلنا بھی دشوار لگتا ہے، لیکن محبوبہ کے ساتھ 10 میل کا فاصلہ بھی یوں لگتا ہے کہ چند قدم کا فاصلہ ہو۔ تاہم اگر آپ کا کام خشک اور بے مزہ ہو تو آپ کو اس میں دلچسپی کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور تلاش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کو کوئی مالی فائدہ نہ ہو اور نہ ہی تنخواہ میں کوئی اضافہ ہو، لیکن کم از کم آپ کو ذہنی اطمینان ضرور حاصل ہوگا۔ ریڈیو کے مشہور تبصرہ نگار کارلٹن بون نے بتایا کہ میں نے اپنے خشک اور بے مزہ کام میں کس طرح دلچسپی پیدا کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں پیرس پہنچا تو بالکل کلاش تھا۔ بڑی کوشش سے مجھے ایک ادارے میں سیلزمینی کا کام ملا۔ مجھے فرانسیسی زبان کا ایک لفظ بھی نہ آتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے پہلے ہی سال کے دوران $5000 کمائے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کارلٹن بون بتاتے ہیں کہ میں نے کمپنی کے مالک سے فرانسیسی زبان میں خرید و فروخت کی پوری گفتگو لکھوا کر حفظ کر لی تھی۔ جب میں کسی مکان کی گھنٹی بجاتا اور خاتون خانہ باہر آتی تو میں ان کے سامنے مزہ کا خیز لہجے میں تمام لکھی ہوئی باتیں دہرا دیتا۔ اگر وہ خاتون کوئی سوال کرتیں تو میں اپنے کندھے سکیڑ کر جواب دیتا کہ میں تو امریکی ہوں، اور پھر ہیٹ اتار کر وہ تمام تفصیلات دکھاتا جو میں نے فرانسیسی زبان میں لکھوا کر رٹی ہوئی تھیں۔ خاتون یہ دیکھ کر مسکرانے لگتی اور میں بھی ہنس دیتا اور اپنی مصنوعات دکھاتا۔ کارلٹن بون کا کہنا ہے کہ یہ کام آسان نہ تھا، لیکن ہر صبح گھر سے روانہ ہونے سے پہلے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہتا کہ کارلٹن بون، زندہ رہنے کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اور جب یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ اسے خوبصورت طریقے سے کیا جائے۔ ہر مکان پر دستک دینے سے پہلے یہ فرض کر لو کہ تم ایک اداکار ہو، اور چند لمحے بعد تمہیں اپنی اداکاری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ کام اداکاری جیسا دلچسپ ہے۔ کارلٹن بون کا کہنا ہے کہ روزانہ کی اس خود کلامی سے مجھے گاہکوں کے سامنے مزہ کا خیز انداز میں بولنا اچھا لگنے لگا، اگرچہ شروع میں مجھے اس تماشے سے بڑی الجھن ہوا کرتی تھی۔ روزانہ صبح کی یہ خود کلامی کوئی احمقانہ یا بچکانہ حرکت نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ نفسیات کی روح ہے، کیونکہ جیسے خیالات ہم اپنے ذہن میں پیدا کرتے ہیں ہماری زندگی ویسی ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ الفاظ آج بھی اسی طرح حقیقت پر مبنی ہیں جیسے آج سے 1800 برس پہلے تھے، جب مارکس آریلیس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ روزانہ کئی مرتبہ کی خود کلامی آدمی کے ذہن میں مثبت خیالات پیدا کرتی ہے۔ 28واں باب، نیند نہ آئے تو فکر نہ کریں۔ اگر آپ کو اچھی طرح نیند نہ آئے تو فکر مند نہ ہو۔ یہ اطلاع آپ کے لیے یقیناً حوصلہ افزا ہوگی کہ بین الاقوامی شہرت کے قانون دان سیموئل انٹرمائر ساری عمر کبھی بھی اچھی طرح نہ سو سکے۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی بے خوابی کے شکار تھے۔ علاج کے باوجود انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بیماری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بے خوابی کے بارے میں فکر اور تشویش کرنا چھوڑ دی اور بستر پر کروٹیں بدلنے کے بجائے اٹھ کر مطالعہ کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے تعلیمی میدان میں کئی انعامات اور اعزازات حاصل کیے۔ وکالت کے پیشے میں بھی ان کا یہی طریقہ کار رہا۔ وہ ساری رات مطالعہ کرتے تھے۔ اس محنت کی وجہ سے انہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ فیس حاصل کرنے والے وکیل تھے۔ نیند کی انتہائی کم مقدار کے باوجود ان کی صحت برقرار رہی اور انہوں نے 81 برس کی عمر پائی۔ یہ وہ شخص تھے جن کو ساری عمر کبھی پوری طرح نیند نہیں آتی، لیکن اگر وہ بے خوابی کے بارے میں فکر اور تشویش کرتے تو یقیناً اپنی صحت تباہ کر لیتے۔ سائنسی طور پر ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آدمی کو کتنی نیند کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ پتہ چل سکا ہے کہ نیند ضروری ہے بھی یا نہیں۔ طبی تاریخ میں ایسے کئی لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جنہیں نیند نہیں آتی تھی یا وہ بہت ہی کم سوتے تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے نارمل زندگی گزاری اور روزمرہ کے کام کاج کرتے رہے اور ان کی صحت بھی برقرار رہی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بعض دوسرے لوگ بہت کم نیند سے گزارا کر لیتے ہیں اور وہ جسمانی اعتبار سے بالکل ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں۔ تاہم ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بے خوابی اتنی نقصان دہ نہیں جتنی کہ بے خوابی کی وجہ سے فکر اور پریشانی نقصان دہ ہے۔ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر کلائٹ مین نے نیند کے متعلق سب سے زیادہ تحقیق کی ہے۔ اس معاملے میں وہ دنیا کے سب سے بڑے ماہر جانے جاتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو نیند نہ آنے کی وجہ سے مرا ہو۔
بے شک یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص بے خوابی کے بارے میں پریشانی اور تشویش کر کے اپنی جسمانی طاقت اور قوت مدافعت کو کم کر لے اور جراثیم کا شکار ہو جائے، لیکن یہ نقصان پریشانی اور تشویش کی وجہ سے ہوگا، بے خوابی کی وجہ سے نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رات کئی گھنٹے سونے کے باوجود یہ گلہ کرتے ہیں کہ انہیں بالکل نیند نہیں آتی۔ 19ویں صدی کے مشہور مفکر ہربرٹ سپینسر اسی عادت کا شکار تھے۔ مشہور ڈاکٹر تھامس ہائسلوپ کا کہنا ہے کہ میں برسوں کے تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دعا نیند لانے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اطمینان قلب اور اعصاب کو سکون فراہم کرتی ہے۔ مثلا خدا کا فضل میرا شامل حال رہے اور اللہ مجھے سکون اور اطمینان عطا فرمائے، یا کوئی اور مناسب دعا یا آیات وغیرہ جس سے دل کو سکون حاصل ہو۔ اگر آپ کو مذہب سے لگاؤ نہیں تو پھر ڈاکٹر ہیرلڈ فنک کے مشورے پر عمل کریں، یعنی اپنے جسم سے گفتگو کریں، کیونکہ الفاظ ہپنوٹزم جیسا اثر رکھتے ہیں۔ آج تک آپ اپنے جسم سے یہی کہتے رہے ہیں کہ نیند نہیں آتی، اب ایسا کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے بجائے اپنے اعصاب سے آہستہ آہستہ یوں کہیں، ڈھیل دو، ڈھیلے ہو جاؤ، سکون سے آرام کرو۔ اس کے بعد اپنے جبڑے سے کہیں کہ آرام کرو۔ یہی بات اپنی آنکھوں، بازوؤں اور ٹانگوں سے بھی کہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ پر نیند کا غلبہ ہونے لگے گا۔ میں نے خود اس طریقے پر عمل کیا ہے اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ طریقہ نیند لانے کے لیے انتہائی کامیاب اور مؤثر ثابت ہوگا۔ بے خوابی کا ایک اور بہترین علاج یہ ہے کہ باغبانی، تیراکی، کھیلوں اور ورزش جیسے مشاغل کی مدد سے اپنے جسم کو خوب تھکا لیا جائے۔ جب آپ خوب تھکے ہوں گے تو آپ کو کانٹوں کے بستر پر بھی نیند آ جائے گی۔ ایک تھکا ہوا سپاہی تو خطرات کے باوجود میدان جنگ میں بھی سو جاتا ہے۔ چنانچہ بے خوابی کے بارے میں پریشانی اور تشویش سے محفوظ رہنے کے لیے 5 قاعدے یہ ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو سیمائل انٹرمائر کے طریقے پر عمل کریں۔ بستر سے اٹھ کر جب تک نیند نہ آئے کام کریں یا پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ آج تک کوئی نیند نہ آنے کی وجہ سے نہیں مرا۔ اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ نیند کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ نیند کی کمی کے بارے میں فکر اور پریشانی کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ نمبر 3، نیند لانے کے لیے دعا کی طرف رجوع کریں یا آیات دہرائیں۔ نمبر 4، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے ڈاکٹر فنک کے مشورے پر عمل کریں۔ نمبر 5، ورزش کریں اور اپنے آپ کو جسمانی طور پر اتنا تھکا لیں کہ آپ جاگ نہ سکیں۔ 7ویں باب کا خلاصہ، تھکان اور فکر پر قابو پانے اور توانائی اور خوش مزاجی قائم رکھنے کے 6 طریقے۔ قاعدہ نمبر 1، تھکنے سے پہلے آرام کریں۔ قاعدہ نمبر 2، کام کے دوران آرام کرنا سیکھیں۔ قاعدہ نمبر 3، اگر آپ شادی شدہ گھریلو عورت ہیں تو گھر میں کام کے دوران آرام کریں، اپنی صحت اور شکل و صورت کی حفاظت کریں۔ قاعدہ نمبر 4، مندرجہ ذیل مفید باتوں پر عمل کریں۔ جو مسئلہ درپیش ہے اس سے متعلق کاغذات کے سوا دیگر تمام کاغذات میز سے ہٹا دیں۔ جو کام ضروری ہو اسے پہلے کریں، یعنی کاموں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے انجام دیں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو اور ضروری حقائق بھی سامنے ہوں تو اس مسئلے کو موقع پر ہی فوراً حل کریں، اسے التوا میں نہ ڈالیں۔ کام میں تنظیم پیدا کریں، ذمہ داریاں ماتحتوں کے سپرد کریں اور پھر ان کی نگرانی کرنا سیکھیں۔ قاعدہ نمبر 5، بے دلی اور بوریت کو دور کرنے کے لیے اپنے کام کو جوش اور ولولے سے کریں۔ قاعدہ نمبر 6، یاد رکھیں کہ آج تک کوئی نیند کی کمی کی وجہ سے نہیں مرا۔ اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ نیند کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ نیند کی کمی کے بارے میں پریشانی اور تشویش کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔